اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں سید پھر حاضر ہیں۔ اتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں اور نہیں بدل رہی۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ بچے بیچارے اتنی مشکل میں آ گئے ہیں، فیملیز پرابلمس میں سے گزر رہی ہیں۔ ہمارا پورا لیجسلیچر گھوم رہا ہے، سسٹم ادھر جا رہا ہے، جسٹس سسٹم ہمارا فال اپارٹ ہو رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سید، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں السلام علیکم۔ اس سے پہلے میں کچھ کہنا شروع کروں، سب سے پہلے تو میں وہ ماں جو ہے شوکت خانم، جس کو پورا پاکستان جانتا ہے، شوکت خانم نامی جو ماں تھی، پوری وہ دنیا میں پوری دنیا میں وہ کس اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کوئی بڑی چن کے اس کی بٹی سلیکٹ کی تھی۔ وہ ایسی عظیم، ایسی عالی شان، ایسی کوئی اعلیٰ عظمت والی وہ خاتون تھی کہ دیکھیں کہ بیٹا تو تھا ہی ایسا ہونہار، بیٹیاں بھی ایسی شیرنی کی بچی ہیں، ایسی زبردست وہ خواتین ہیں کہ وہ ساری عورتوں کے لیے ایک ایسا زبردست اگزامپل بن چکی ہے کہ ایک طرف بھانجا گرفتار ہوتا ہے تو وہ ایسی زبردست بلڈ لائن تھی کہ میں میں جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں دونوں، جنہیں آج اریسٹ کیا ہے بالکل بغیر کسی جواز کے، انہیں بیچاریوں کو جو اریسٹ کیا، تو میں اور وہ اسی طرح اپنے بھائی کی طرح ہاتھ ہلاتی ہوئی جا رہی ہیں، اسمائل کرتی ہوئی، تو میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اتنی زبردست، اتنی اعلیٰ ظرف، اتنی زبردست ماں کو جس نے یہ ایسی اولادیں پیدا کی، یہ بہن بھائی، اور پھر اب تیسری بہن جو ہے وہ یو نو منظر پہ آ گئی ہیں، تو اور پھر وہ جو بھانجا ہے بیچارہ، وہ کہاں پہ ہے، کس حال میں، کسی کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ عمران خان کا بھانجا ہے تو اس لیے لوگ زیادہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم میں عمران خان کا بھانجا ہے تو زیادہ کوئی پوچھتا نہیں اس کے بارے میں، لیکن یہ کہ بہت یہ ایک ایسا تحفہ ہے یہ پوری فیملی پاکستانیوں کے لیے کہ ہم آج تک آنے والی نسلیں جو ہیں اس خاندان کو اور اس فیملی کو کریڈٹ دیں گی اور اس کو یاد رکھیں گی۔ خیر، آتے ہیں اس بات پہ کہ جہاں جو پاکستان میں چیزیں ہو رہی ہیں، آ، وہ ایسی کچھ چیزیں ہیں کہ کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ہماری جو لا انفورسمنٹ اور یہ سارے یہ ہمارے ملک کو اس طریقے سے ڈیمیج کریں گی۔ موٹر وے پہ اوپر جنگ خندق بنا رہے ہیں، وہ خندقیں کھود رہے ہیں کہ آ، اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شیر ایک باری پھر ہوں دسو نا تسی کہ کدھر گیا آپ لوگ؟ ہم لوگوں نے اتنی اس حد تک اس ملک کو پہنچا دیا ہے کہ ان کو اتنا طاقتور کر دیا ان لوگوں کو کہ یہ انفراسٹرکچر آپ کا برباد کر رہے ہیں، کیلیں لگائی ہوئی ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں کہ ایئر کرافٹ سے آپ بمباری کر رہے ہو، آپ ہیلی کاپٹر سے اوپر وہ کرفٹ شیلز مار رہے ہو اپنے لوگوں کو، کس طرف یعنی کہ یہ کسی جوگی تو ہے نہیں، یہ اب یہ اپنے لوگوں پہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیلیں لگائی ہوئی ہیں جناب، وہ ٹائر پنکچر کرنے کے لیے باقاعدہ، وہ جو دشمن کی گاڑیوں کے نیچے آپ لگاتے ہو باقاعدہ ملٹری گریڈ کے وہ جو لگاتے ہیں وہ ٹائر برسٹ کرنے کے لیے کہ اس میں بچوں کا اب جو فیملیز کے ساتھ آ رہی ہیں ان کے ایکسیڈنٹس ہونے، نقصان ہو، یہ اب تو یہ پاکستانیوں کو یہ کھل کے پتہ لگ چکا ہے کہ یہ ملک دشمن عناصر ہے، اور اس میں سب سے بڑے جو عناصر ہیں وہ عاصم منیر صاحب ہیں۔ دیکھیں، ہم پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بات کر رہی ہے کہ ہم نے آئینی ترمیم کو آپ روک دیں اور یہ وہ، تو ہم بھی رک جائیں گے، نہیں، آپ عاصم منیر کا نام لیں سب سے پہلے کہ عاصم منیر کو روک دیں، اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، یہ شہباز گل ہو گئے، یہ جتنے بھی ہو گئے جو اپنی باریوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اوورسیز، صحیح ہے نا، بیٹھے ہوئے، آپ کس لیے ڈر رہے ہیں؟ آپ ان کا نام لیں، آپ پی ٹی آئی ادھر لیڈرشپ کو بولیں کہ جو مین ہے، جب تک عاصم منیر ہے، عمران خان کو وہ بائی ہوک اور بائی کروک وہ اس وقت پاور کے نشے میں، وہ عمران خان کو نہیں کسی بھی حال میں باہر آنے دے گا، اور آپ کو اس کو کال آؤٹ کرنا پڑے گا کہ عاصم منیر، یو نیڈ ٹو ریزائن۔ ایک پوری موومنٹ اسی میں، اسی جو ابھی جو لوگ نکلے ہوئے ہیں اس میں گو منیر گو کے نعرے لگنے چاہیے۔ عاصم منیر سٹیپ ڈاؤن کرے گا، ریزگنیشن اپنا دے گا، اس کے ساتھ کے جو اس کے ہینچ مین ہیں، جو رائٹ اور لیفٹ جو اس کے بازو کے ہیں جو ملٹری میں، وہ سارے اس کے ساتھ ریزائن کریں گے، تب ہم دھرنا اور اس کو دھرنے میں کنورٹ کریں، کیونکہ جس وقت لوگ پیچھے بیک آف کیے، جس وقت لوگ واپس گئے، انہوں نے وہی حشر کرنا ہے جو انہوں نے مئی 9 میں کیا تھا۔ ابھی تو لوگ باہر جب نکلیں گے، اب پاور میں آپ یونائٹڈ ہیں، جس وقت آپ لوگوں نے بیک آف کیا، اور اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی جب تک عمران خان اپنا ویڈیو میسج نہیں دیتا ہے،
باہر نکل کے کہ وہ ویڈیو میسج دیں یا خود وہ آ کے جب تک لوگوں کو ایڈریس نہ کریں یا آپ ڈیمانڈ رکھیں ہم جب تک دھرنا ختم نہیں کریں. کیونکہ آپ اس وقت کسی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ان میں سے کافی لوگ عمران خان کی طرح دلیر نہیں ہیں. وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ واپس آئیں, آپ باہر بیک آف کر دیں, دھرنا ختم کریں. جس دن آپ نے دھرنا ختم کیا, یاد رکھیں یہ آپ لوگوں کا اس طریقے سے کریک ڈاؤن کریں گے, اس طریقے سے ایک ایک کر کے آپ کو ہنٹ کریں گے جس طرح انہوں نے مئی 9 میں کیا تھا. ابھی آپ لوگ یونائٹڈ ہیں, جب آپ لوگ باہر ہیں سب لوگ ڈی چوک پہنچے, وہاں پہ کیمپ آؤٹ کریں اور وہاں پہ آپ پچھلے 20 دن ہیں ادھر تک آپ کیمپ آؤٹ کریں جب تک عاصم منیر ریزائن نہیں کرتا. سر میری جو ہے یہ تھوڑے سے چند الفاظ تھے جو میں نے کہے, آپ اس پہ کچھ بتائیے. یار بات یہ ہے سید کہ فوج, عدلیہ, ہماری مقننہ جسے لیجسلیچر کہتے ہیں جو اسمبلی سے, یا ایون ریاست کی رٹ لگائے رکھتے ہیں, یہ لوگ کہاں سے پاور ڈرا کرتے ہیں؟ کہ پاور کے دو سورسز ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے اخلاقی قوت اور ایک ہوتی ہے عوام. ان سب کو پاور وہاں سے آتی. باقی کانسٹیٹیوشن کاغذ کا ایک پرزہ ہے. اگر کانسٹیٹیوشن اپنے عوام کو تحفظ پرووائڈ نہیں کرتا, اگر ریاست کا عوام سے جو سوشل کانٹریکٹ ہے اسے وہ پورا نہیں کرتی, تو باقی سب چیزیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. آپ نے اتنی بڑی فوج پالی ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی سے, آپ لوگوں کی پسلیاں گن سکتے ہیں, ان بیچاروں کے جسم میں خون کے قطرے نہیں بچے, اور یہ آپ مقدس گائے پال رہے ہیں جسے آپ بادام اور اخروٹ اور دودھ پلاتے ہیں صبح شام قوم کے بچوں کے منہ سے چھین کر. اس میں ریزگنیشن کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ایوب خان نے ایک آپ کو مثال ملتی ہے کہ ایوب خان نے ریزائن کیا تھا ایکسٹریم عوامی پریشر کے پیچھے, لیکن اس میں اتنے زیادہ عوامل کار فرما تھے, اور سب سے بڑا عمل اس میں یہ تھا کہ امریکہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. وہ امریکہ کے لیے چلا ہوا کارتوس بن گیا تھا. اس وقت امریکیوں کو اس فوج کی ضرورت ہے. یہ فوج ایک ٹٹو کا رول پلے کر رہی ہے یوکرین کی جنگ میں, اسرائیل کی جنگ میں. اس سے پہلے جو باجوہ تھا, جو خنزیر آدمی تھا, جو انتہائی بے غیرت آدمی تھا, جو اس فوج کی نمائندگی کرتا تھا, جو اس کا سربراہ تھا, 6 سال تک اس نے بغیرتی کا طوفان برپا رکھا, اور کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رنگی. اس قوم میں مجاہد ہوں گے, اس قوم میں وہ پتر ہوں گے جس کا نور جہاں نے کہا تھا کہ ٹانکے نہیں ملتے. لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کیچڑ کے ادھر سڑک کے کنارے جو گاربیج پڑا ہوتا ہے اس میں پڑے ہوئے مل جاتے ہیں. کس ملک کی فوج ہے جو اپنے عوام کو, اپنی بہن بیٹیوں کو, ماؤں کو برباد کرنے میں فخر محسوس کرتی؟ ایک آدمی, ایک مچھر, ان سب کو وہ ہجڑا بنا دے گا. یہ سب لوگ اس کے سامنے بے بس ہو جائیں گے. اپنی قوم پہ جس سے یہ پاور ڈرا کرتے ہیں, اخلاقی قوت وہاں سے لیتے ہیں, مانیٹری ریسورسز وہاں سے لیتے ہیں, اور ان کے تحفظ کا یہ اوتھ لیتے ہیں, اس کا حلف اٹھاتے ہیں. تو یہ بھول جائیں کہ یہ عاصم منیر یا ان میں سے کوئی بھی, اس نے تو اپنے سارے سانپ نے سنبولیے بٹھا دیے ہر جگہ پہ, جیسے نقوی جیسے. اور اس میں چھوٹے چھوٹے چمونے جو ہیں, جو اس دن آپ نے دیکھا تھا, وہ جو ایس پی تھی وہ بھی نقوی کی رشتہ دار ہے, جو جسے بڑا بہادری کا میڈل دے رہے تھے اپنے عوام کو سبڈیو کرنے پہ, ان کی سبجوگیشن پہ, انہیں انسلیو کرنے پہ, انہیں ٹارچر کرنے پہ اسے میڈل دیا تھا. ایک نقوی نے دوسرے نقوی کو, جو اس کا رشتہ دار ہے, جو حافظ کا رشتہ دار ہے, جو روز آپ ٹویٹ پڑھتے ہیں. ان بغیرت کے بچوں نے قانون کا اتنا احترام نہیں رکھا کہ انہوں نے ٹویٹر کو بین کیا ہوا ہے پاکستان میں, اور صبح سے لے کے شام تک یہ سارے الو کے پٹھے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں منٹ منٹ کا. کس بیسس پہ خود غیر قانونی حرکات کے مرتکب ہو رہے ہیں, کیسے دوسروں کو روک سکتے ہیں غیر قانونی حرکات سے؟ دیکھیے آپ اب اس وقت اخلاقی جنگ کے اس جنکچر پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ سب کھل کے سامنے آ گئے. آپ عمران خان کی اور اس کی فیملی کی بات کر رہے تھے نا, تو اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو اس ملک کی کیا اس خطے کی تاریخ میں انجام نہیں دیا. اس نے ان سب کو ایکسپوز کر کے ایک طرف کھڑا کر دیا, اور دوسری طرف اس نے اپنے سارے عوام کو وہ قوت,
وہ ایجوکیشن اور وہ ایک نظریاتی تھریڈ پرووائڈ کیا جس میں وہ سب اکٹھے ہو گئے، بجائے اس کے کہ سب لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے، یہ ان لوگوں نے اسے کچلنے پہ کام شروع کر دیا۔ نیچرلی یہ لوگ کرتے ہیں، ظالم آدمی انتہائی بزدل ہوتا ہے اور اپنی اس بزدلی کو اپنے ظلم میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ظلم کے استعماری طاقتوں کے خلاف ہمیشہ عوام کسی کی سربراہی میں کھڑے ہوتے رہے، اور یہ وقت ہے وہ کرنے کا۔ جیسے آپ نے کہا، یہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں آنسو گیس اور ربر کی بلیٹس، اور کوئی پتہ نہیں یہ سچی بلیٹس بھی مار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے فوجی عام لوگوں کی گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں جیسے گلو بٹ کیا کرتے تھے، تو پوری فوج اس وقت گلو بٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ ان کے کتے کے بچوں کے، یہ کتے کی بھی توہین ہوتی ہے نا، کتے کا بچہ کہنے سے، ان کے زرداریوں کے اور نوازوں نوروں کے چکر میں آ کے پوری فوج کو انہوں نے گلو بٹ بنا کے رکھ دی۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ باہر بیٹھ کے ڈائلاگ بازی کر رہے ہیں، ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے دل میں درد ضرور ہے، لیکن آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جن بچوں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں ایٹ سٹیک ہیں، جن کی زندگیاں ایٹ سٹیک ہیں، ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ہمیں انہیں ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کرنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے ظلم کا سلسلہ جب تک ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوں، جب تک ہم سینہ تان کے سر بکف ہو کے، ہم کفن باندھ کے سروں پہ، جب تک ہم سامنے آ کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ سلسلہ۔ کوئی ریزائن نہیں کرے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ قاضی کی بغیرتی کو آپ دیکھیں کہ اسے انہوں نے، ججوں نے سانپ کے بچے کو جب بچایا تھا انہوں نے، جب ریفرنس سے، اس وقت اس قوم کو سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن قوم اتنی ہے احمق ہے کہ یہ نہیں سمجھتے۔ اس نے ظلم کا اور جبر کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے اس وقت، وہ ناقابل یقین ہے، ناقابل برداشت ہے۔ تو ہم سب کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب ہر چیز چھوڑ کے باہر آ جائیں اور گولیاں کھانا شروع کر دیں، وہ عقل مندی نہیں ہوگی، وہ بے وقوفی ہوگی، لیکن ہم سب کو حسب استطاعت اپنا اپنا کام سر انجام دینا۔ جو لوگ پانی لے جا کے پلا سکتے ہیں انہیں وہ پانی پلائیں، جو کھانا کھلا سکتے ہیں وہ کھانا کھلائیں، جو اخلاقی قوت پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ ہمیں صرف 2-3% لوگوں کی ضرورت ہے جو اس ظلم کے آگے، جبر کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ اس وقت کسی افواہ پہ کان مت دھریں، کسی کی بات مت سنیں عمران خان کے علاوہ۔ عمران خان کی بہنیں بیچاری ادھر چلی گئی۔ میں بائی دا وے، نورین نیازی جو عمران خان کی تیسری بہن ہے علیمہ کے، اور ان کے بعد جو گرفتار ہو گئی ہیں دونوں، وہ حسان ان کا بیٹا ہے، تو ان کی میں بات سن رہا تھا، وہ حسان سے ملتی ہیں، حسان خیریت سے ہے، تو وہ بہت شکر گزار تھیں کہ حسان نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہو گیا ہے۔ تو یہ ہر ظلم سے، ہر برائی سے ایک اچھائی کا پہلو نکلتا ہے۔ تو ہماری نئی نسل کی جو لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے وہ جیلوں میں ہو رہی ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی حفاظت کرے گا۔ تو حسان از فائن، نورین از آؤٹ، she will probably take her part in this like all of us should۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب اس میں شامل۔ جی سید۔ بس میں یہی کہوں گا، آپ نے جو باتیں کہی ہیں، ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ جو کی بورڈ وارئر ہے وہ کی بورڈ وارئر بنے گا۔ دیکھیں، جب جنگ لڑتے ہیں نا، ہاتھی کی ضرورت ہوتی ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طرف جو تیر کمان چلاتا ہے وہ تیر کمان کا نشانہ لگاتا ہے، ایک طرف جو گھڑ سوار ہوتا ہے وہ تلوار پہ جا کے لڑتا ہے، ایک طرف جو انفنٹری ہوتی ہے وہ فرنٹ لائن پہ جا کے گراؤنڈ پہ تلوار سے لڑتی ہے۔ تو ہر ایک نے اپنا کام ادا کرنا اور کرتے رہنا ہے نان سٹاپ۔ تو اور دوسری چیز یہ، میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سجاد برقی صاحب ہو گئے، عاطف خان صاحب، یہ جتنے بھی ہیں، اور شہباز گل صاحب، ان ساروں کو ہمت پیدا کرنی چاہیے اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ترمیم کے خلاف نہیں آپ کر رہے، آپ کو اس موومنٹ کے، اس میں 3-4 اس کے پہلو ہونے چاہیے۔ جو موومنٹ جو بھی ہو رہی ہے، جو احتجاج، ایک تو اس کو دھرنے میں کنورٹ کرنا ہوگا، اور انہیں اوورسیز جو پاکستان میں جو ہماری ہے لیڈرشپ، انہیں بتانا پڑے گا کہ آپ کو عاصم منیر صاحب کا ریزگنیشن مانگنا پڑے گا۔ آپ کو اس دھرنے کی جو چند نکات ہیں، جو پوائنٹرز ہیں، وہ یہ ہونے چاہیے کہ سب سے پہلا کہ عاصم منیر صاحب ریزائن کریں، قاضی فائز عیسیٰ ریزائن کریں،
تو اس کے بعد جو ہے پبلکلی آ کے وہ ریزگنیشن اپنا دیں، اپنا ایکسیپٹ کریں، اور اپنے ساتھ جو جو جتھا ہے، جو ان لوگوں کے ساتھ جو کرپٹ لوگوں کا آپریٹ کر رہا ہے، وہ جب تک ریزگنیشن نہیں دیں گے یہ دھرنا جاری رہے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کو ہمت پیدا کرنی پڑے گی، آپ آئیں بائیں شائیں کی بات نہیں کر سکتے۔ جو مین ہے وہ یہ وجہ ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ بغض میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان کے، اور وہ وہ ہر حال میں عمران خان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک وہ پاور میں ہے وہ خان کو ریلیز نہیں کرے گا، اور وہ بے شک پاکستان کا اس میں بیڑا غرق ہو جائے، ہی از ناٹ گنا بیک آف۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا، شکریہ۔ سید یہ دیکھیے، یہ ایبسلیوٹ اور بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ میں نے جیسے کہا کہ یہ ریزگنیشن اس پوائنٹ سے کوئی نہیں ہوگا۔ اس پوائنٹ پہ یہ ہے کہ قاضی کو اسموتھ ٹرانزیشن کرنی چاہیے 25 اکتوبر کو، اسے اس کا جہاں بھی اسے جا کے جس پر چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا ہے ڈوب مرنا چاہیے، اور منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بن جانا چاہیے۔ سمپل سی بات، ایک دفعہ یہ ہو لیکن جاتا ہے۔ ہاں، اس کی میں ایک اور اس پہ ویلاگ کرتے ہیں، تو میں جب منصور علی شاہ صاحب بنیں گے چیف جسٹس تو اس پہ بھی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، جی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کرتے ہیں۔ چلیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔